الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع آخر: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ دن عید الاضحیٰ اور بقرعید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کے اس دن میں ایک اہم فریضے یعنی فریضہ قربانی کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں بڑے اہتمام سے ان کے چند واقعات نقل کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی کا جتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اسے ایسے ہی سخت سے سخت امتحان اور آزمائشوں کی منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر تسلیم و رضا، اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ایک بڑی شخصیت کے حامل اور مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کے انہوں نے ایسی مثال قائم کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خلیل اللہ ہونے کا لقب ملا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ آئیے تھوڑا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے پہلے والد، پہلے فادر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسرے والد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ان 80 مرد اور عورتوں کے علاوہ جو کشتی میں سوار تھے، سارے لوگ غرق ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ یہ جو 80 مرد اور عورت جو کشتی میں سوار تھے، یہ بچ گئے تھے۔ بعد میں انسانوں کا سلسلہ انہی سے باقی رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے علاوہ باقی اور لوگوں سے چلنے والی نسلیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، آج پوری دنیا جو انسانوں سے آباد ہے، یہ انہی تینوں کی اولاد ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو یوں کہا: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رہنے والا قرار دیا۔ آج روئے زمین پر جتنے انسان آباد ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں،
لہذا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دور آتا ہے، زمانہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کتنے سالوں کے بعد آتا ہے، کتنے دنوں کے بعد آتا ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اسرائیلی روایات موجود ہیں، کوئی حتمی بات اس تعلق سے آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی اولو العزم جلیل القدر پیغمبر نہیں آئے، بلکہ سب سے بڑی شخصیت اس درمیان اگر کوئی آئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت خاص خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نازل کی گئی۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں، ہم نے ابراہیم کے نسل میں نبوت کو اور کتاب کے اتارنے کو ٹھہرا دیا، طے کر دیا۔ اس کو ہم تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے دو سلسلہ نسل ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے چلی جو ان کے چھوٹے فرزند ہیں، اور دوسرا سلسلہ نسل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ ان کے دوسرے بیٹے جو بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے چلی۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ نسل چلا اس پر ہلکی سی جھلک ڈالیے، نظر ڈالیے۔ خود حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، پھر بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ اس نسل کے آخری نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل کا جو دوسرا سلسلہ چلا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے چلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین، پیغمبر آخر الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کی ملت پر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑے اہتمام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ قوم 2 جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک جماعت ستارہ پرست تھی، ستاروں کا پوجا کرتی تھی۔ دوسری جماعت بت پرست تھی، بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جماعت کو جو ستارہ پرست تھی خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید، خدا کے معبود برحق ہونے کو کس طرح سمجھایا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسری جماعت جو بت پرست تھی، جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خدا کی وحدانیت کو، خدا کی توحید کو کس طرح سمجھایا اور بتوں کے معبود باطل ہونے کو، لچر ہونے کو، ان کے بے حیثیت ہونے کو کس طرح ثابت کیا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پھر جب بتوں کے توڑنے کا واقعہ پیش آیا اور قوم کے لوگوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرا کر بادشاہ وقت نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا. اس وقت حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا، یہاں تک کہ اس مناظرے میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. یہ تیسرا واقعہ ہے. لیکن اس آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، وہاں بھی بچ گئے. قوم کے لوگوں نے پھر طرح طرح سے پریشان کیا. جب زیادہ پریشان ہو گئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ملک عراق کو چھوڑ کر شام چلے جائیں، شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. درمیان سفر میں ایک اور خاتون آپ کی زوجہ بنتی ہیں جن کا نام سیدہ حاجرہ ہے. ان کے بطن سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر وہاں بساؤ جہاں خانہ کعبہ ہے. یہ تیسرا واقعہ ہے. یہ چوتھا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے. یہ پانچواں واقعہ ہے. آج کا یہ دن قربانی کا دن ہے. قربانی کے تعلق سے آخر کے دو واقعہ آپ کو تفصیل سے آپ کو سناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر چکی. جس زمانے میں انسان کو اولاد کی امید ہوتی ہے وہ زمانہ نکل چکا. ابھی تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے دکھ درد کا کوئی شریک نہیں، بڑھاپے کا آپ کے کوئی سہارا نہیں. آپ غور کیجئے کہ کس کی گود اولاد سے خالی ہے. سیدہ ہاجرہ جو نبی کی بیوی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، ان کی گود اولاد سے خالی ہے. کون رات دن اولاد کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کون رات دن اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں. وقت کے جلیل القدر پیغمبر تڑپ رہے ہیں. وقت کے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے گوہار لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، پروردگار عالم نیک صالح اولاد دے دیجئے. دنیا والوں سبق سیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہیں، وقت کے نبی ہیں. اولاد مانگنے کی جب ضرورت پیش آئی تو کس کے سامنے انہوں نے دامن کو پھیلایا، کس کے سامنے انہوں نے دست سوال دراز کیا؟ خدا کے سامنے. معلوم ہوا اولاد خدا سے مانگنی چاہیے. کچھ سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو، قرآن کریم سے سیکھو. قرآن ہمیں بتائے گا زندگی گزارنے کا صحیح نہج اور صحیح طریقہ کیا ہے. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا. اور جب عمر 80 سال سے پار ہو چکی، 80 سال سے زائد عمر ہو چکی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. ابھی اسماعیل چھوٹے ہیں، ننھے منھے ہیں، ماں کی دودھ پر گزر بسر کر رہے ہیں. اللہ نے جہاں بیٹے سے نوازا وہی امتحان کا پرچہ بھی ساتھ دے دیا، پیپر بھی ساتھ دے دیا اور کہا کہ ابراہیم اپنے اس لاڈلے کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے وادی میں چھوڑ آؤ جہاں آب ہو نہ دانا، گھاس ہو نہ پانی، چرند ہو نہ پرند. وہ وادی بالکل بے آب و گیا ہو. کون سی وادی؟ آج جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے پاس میں ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے ہیں، سواری لیتے ہیں، اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بٹھاتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. اس وادی میں درخت کے سائے میں بیٹے کو، اس کی ماں کو اتارتے ہیں، منہ پھیر کر واپس لوٹنے لگتے ہیں. سیدہ ہاجرہ خاتون ہیں، ایک عورت ہے، فوراً کہتی ہے ابراہیم ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، جو بالکل سنسان جگہ ہے، جہاں جنگل ہی جنگل ہے، جہاں سیاہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جہاں کالی گھٹائیں گھٹائیں ہیں، جہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسی خطرناک جگہ میں ابراہیم ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے.
फिर दोबारा हजरत हाजरा कहती है, कोई जवाब नहीं मिलता। तीसरी बार कहती है, कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हजरत हाजरा खुदा के बढ़कर कहती है, अल्लाहु अमरक बिहाजा, ऐ इब्राहिम, क्या आपके परवरदिगार का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बस इतना कहते हैं, नाम, हाँ अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनना था, दामन खलील को छोड़ा और बारगाह जलील से चिपक गई और कहा, ऐ इब्राहिम आप जा सकते हैं, इदन ला युसिउना, अगर ये परवरदिगार आलम का हुक्म है, अगर ये उस खुदा का हुक्म है जिसने आपकी नमरूद की आग में हिफाजत की, तो वो खुदा हमें यहां बर्बाद और जाय होने नहीं देगा। मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रख कर सोचिए, गौर कीजिए, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कैसा मुश्किल वक्त है। एक बाप आज अपने से किसको जुदा कर रहे हैं? मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने लाडले बेटे को, अपने चहीते बेटे को, अपनी प्यारी ज़ौजा को कहां जुदा करके छोड़ रहे हैं? जंगल में, जहां न कोई दुख सुनने वाला, न दर्द सुनने वाला, न कोई गमखार है, न कोई गमगुसार है। कुर्बान जाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस इताअत व फरमाबरदारी पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से छोड़कर चले जाते हैं। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है, ये बड़े हिम्मत और हौसले की बात है। लेकिन यहां जितनी बड़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, इतनी ही बड़ी सय्यद हाजरा की कुर्बानी है। हजरत हाजरा खातून हैं, औरत हैं, उनके पास मर्दों वाला दिल नहीं, उनके पास मर्दों वाला जिगर नहीं। आप गौर तो करो, वक्त की खातून, वक्त की औरत जो एक ऐसे सुनसान जगह में रहने के लिए तैयार हो गई जहां इंसान भी नहीं, जहां कोई दुख सुनने वाला भी नहीं, जहां कोई गम पूछने वाला भी नहीं, जहां पानी भी नहीं, बिल्कुल वो सख्त वादी है, जो खौफनाक वादी है, दहशत से भरी वादी है, खौफ से भरी वादी है। अगर वहां कोई शेर दिल मर्द भी रहे, अगर वहां कोई हिम्मत और हौसले वाला मर्द भी होता, तो वह तन्हाई के डर की वजह से मर जाता। कुर्बान जाऊं हाजरा तेरी इस इताअत पर। आपको मालूम है हजरत हाजरा वहां रहने के लिए क्यों तैयार हो गई थी? क्यों तैयार हो गई थी? सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार आलम का हुक्म था। किसको छोड़ा? हजरत हाजरा ने अपने खानदान वालों की मोहब्बत को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अपने शौहर की मोहब्बत को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अपने इलाके के प्यार को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अपने फैमिली के प्यार को छोड़ा। इतनी बड़ी कुर्बानी दी और छोड़कर कहां गई? किसी इंसान की बस्ती में नहीं, जंगल में जिंदगी गुजारना गवारा कर रही है। किसके लिए? खुदा की इताअत के लिए। किसके लिए? खुदा की फर्मा बरदारी के लिए। कुर्बान जाऊं हाजरा तेरी इस इताअत पर, कुर्बान जाऊं हाजरा तेरी इस फर्मा बरदारी पर, कुर्बान जाऊं हाजरा तेरी इस तस्लीम और रज़ा पर। वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारे थपेड़े बादे सर सर के, जहां ना घास उगती है, जहां ना फूल खिलते हैं, मगर वो सरजमी है कि आसमां भी झुक के मिलते हैं। खैर, हजरत हाजरा अपने नन्हे मुन्ने मासूम बेटे को लेकर वहां रहने लगती है। जो कुछ खाने पीने का सामान था, चंद दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, बच्चे को प्यास लगती है। शिद्दत प्यास की वजह से बच्चा बिलबिलाने लगता है, जमीन पर पांव घिसने और पटकने लगता है। हजरत हाजरा मां थी, बच्चे की ये बेचैनी और परेशानी देखकर तड़प गई, रहा नहीं गया, लिहाजा पानी की तलाश में निकलती है। कभी सफा पहाड़ी पर चढ़ती है कि कहीं कोई इंसान नजर आ जाए या पानी का कोई चश्मा नजर आए, लेकिन वहां मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। वहां से उतरती है, मरवा पर जाती है कि यहां से कोई इंसान नजर आ जाए या पानी नजर आ जाए, कुछ नजर नहीं आता। जब दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह आती है, वो जगह नशेबी थी, वो जगह गहरी थी। गहराई में जाने की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे पर नजर नहीं पड़ती थी, इसलिए हजरत हाजरा वहां दौड़ती थी, फिर ऊंचाई पर जाती थी, बच्चे को भी देखती रहती थी, पानी की तरफ भी देखती, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी इस समत जाती थी,
کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو واپس لوٹ آتی تھی۔ حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو بھی دیکھیے، دونوں پہاڑیوں کا چکر لگا رہی ہے، ادھر پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، ادھر پہاڑی پر چڑھ رہی ہے۔ یہ صرف کیوں؟ بچے کے ساتھ خلوص محبت کی وجہ سے۔ ایک ماں کو بچے سے جو حقیقی پیار ہوتا ہے، ایک ماں کو جو بچے سے حقیقی محبت ہوتی ہے، اس محبت والی ادا کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ہاجرہ کی یہ محبت والی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا ہاجرہ ہم تیری اس ادا کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ آج حج اور عمرہ کرنے والے سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ خیر، جب 7 چکر لگا لی، کہیں پانی نظر نہیں آیا، ایک غیب سے آواز آئی جاؤ بچے کے پاس۔ وہاں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیا رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ اب یہاں پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو جرہم، یہ قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا۔ اسی قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درمیان کبھی کبھی اپنے بیوی بچوں سے یہاں ملنے آتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں، کام میں ان کا سہارا بن سکیں، ساتھ دے سکیں، اب ایک خطرناک امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا، خواب میں حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے اور چہیتے کو ہمارے لیے قربان کر دو۔ ایک دن خواب دیکھا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ نبی کا خواب حکم خداوندی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کے فرزند ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ میرے ابا کو خواب میں دکھانا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں اطاعت و فرما برداری کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا، دیر کس بات کی، کر گزریے، جہاں تک میرا میٹر ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہمیں اس واقعے سے نوجوانوں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک باپ کے حکم کے سامنے ادب یہ ہے کہ انسان اطاعت و فرما برداری کے لیے سر تسلیم خم کر دے۔ خیر، جب بیٹے کی طرف سے اجازت مل گئی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر لٹا دیتے ہیں۔ کیسے لٹاتے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اس طرح لٹاتے ہیں کہ پیشانی کا کچھ حصہ زمین سے لگا ہوتا ہے، اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، چلاتے نہیں چلتی، کوشش کرتے، کوششوں کے باوجود چھری نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا رکھ دو۔ وہ مینڈھا لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کا فدیہ وہ مینڈھا بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادى ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ تو کھلا مشکل امتحان تھا، اس امتحان میں بھی تم نے کامیابی حاصل کر۔ اور حضرت اسماعیل کے بدلے ایک مینڈھا اللہ نے وہاں بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ذریعے دیا۔ بڑی قربانی کیا؟ یہی مینڈھا۔
اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہوا، بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جگہ جانور کی قربانی کروا دی۔ اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی، میرے دوستو، میرے بزرگوں، سوچو ہمارے اور آپ کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دینا کتنا مشکل ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی آسانی کی کہ انسان کی جگہ ایک جانور کی قربانی کروا دی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ جانور کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں، جبکہ اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے چند عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ابا کی محبت کو قربان کیا، اپنے گھرانے کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جسے چاہیے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات کی، اپنے جذبات کی، اپنے مال کی، دولت کی، دوسری چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ صبح کے وقت وہ میٹھی میٹھی نیند لے، یہ خواہش ہے۔ قربانی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ رمضان کے مہینے میں خواہش یہ ہے کہ بھوک پیاس کی شدت کو چھوڑ چھاڑ کر کھایا پیا جائے، لیکن قربانی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے انسان روزے رکھے۔ تو ہم سے بھی قدم قدم پر قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے اندر وہی جذبہ اطاعت و فرما برداری کا پیدا کر دے جو حضرت ابراہیم میں پایا جاتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پایا جاتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔